الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود و سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آج بھی ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیں اور مدنی پھول چنتے رہیں۔ آئیے آپ کی کورس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا تارا دیکھتے ہیں کہ تارا دیکھ لیں پھر شادی کرتے ہیں، تو یہ تارا دیکھنا، دونوں کا تارا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، یہ دیکھنا کس اساس؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تارا دیکھنا ایک تو یہ نجومیوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، اور باقاعدہ یعنی پورا اس کی تاریخ پیدائش نکالی جاتی ہے، اور اس طرح جو ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ستارے آپس میں ملاتے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح ستاروں کے ذریعے علم نجوم کرنا اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات لینا یہ حرام کام ہے، اس کی بالکل بھی شرعن اجازت نہیں ہے، بلکہ پامسٹ کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا، یہ ویسے ہی ناجائز و حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ صحیح، یعنی اگر کوئی شخص نعوذ باللہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز غیب کی، مستقبل کی معلوم کرتا ہے، اور اس کی حقیقت کے اوپر یقین اعتقاد رکھتا ہے کہ جیسا یہ کہے گا ویسا ہوگا، اس کے بارے میں تو ارشاد فرمائے کہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث پاک میں اس حوالے سے ہی ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کسی نجومی کے پاس آتا ہے تو وہ اس چیز کا انکار کرنے والا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ پر علیہ نازل وسلم۔ کی گئی، یعنی قرآن کا انکار کرنے والا۔ اسی طرح اگر تو وہ اس کی حقیقت کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن میل و رغبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے، تو اس صورت میں اس کو ناجائز و حرام کہا گیا، اور اسی ٹھیک ہے، کے بارے میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایسے شخص کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر میل و رغبت نہیں ہے، ویسے ہی آتا ہے، تو یعنی اس کو اتنا کوئی رجحان نہیں ہے اس کی طرف، ایسے ہی آ کے اس نے سے معلوم کیا، تو اس کو بھی علماء نے بے وقوفی اور سفاہت قرار دیا، حماقت قرار دیا۔ اور اگر وہ اس کو عاجز کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات ہوا نہیں کرتی، صحیح، تو اس کو جائز قرار دیا گیا کہ اس کا اعتقاد بھی نہیں رکھتا، فقط اس کو عاجز کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ تو جو کچھ بتا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، صحیح، تو اس کو جائز قرار دیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب رہا ایک چیز ہے استخارے کی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ستارہ ملانا نہیں ہوتا، صحیح، اس میں استخارہ کیا جاتا ہے، اور استخارے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جس میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی صحیح، کہ بندہ جو ہے وہ نفل نماز پڑھے، اور اس کے بعد جو دعا ذکر کی گئی ہے اس دعا کو پڑھے، اس کے ذریعے اس کو جو اشارہ ملے اس کے اوپر بندہ عمل کرے، یہ سب سے بہتر طریقہ صحیح، کار ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے مختلف استخارے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک تو حدیث پاک والا یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا نوافل اور دعا کی صورت میں، اور مدنی پنصورے کے اندر اس کا طریقہ کار بھی صحیح، موجود ہے، اور ایک جو طریقہ کار ہے وہ بزرگوں نے بیان کیا ہے، تسبیح وغیرہ کے ذریعے جو کیا جاتا ہے، صحیح، تو وہ بھی جائز ہے، اس کے ذریعے سے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو اس کا مجاز ہو، جس کو اجازت دی گئی ہے، وہ اگر اس کو اس کے ذریعے استخارہ کر کے دے دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، تو استخارے کا الگ چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رہے یہاں پر کہ استخارہ جو ہے، اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ ضنی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی آپ کو یقینی چیز معلوم نہیں ہوگی کہ بس جو یہ آگے استخارے کے یہی اندر ہے، اب یہی ہے، اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں۔ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے بندوں کے پاس ہے، صحیح، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، یا ان کی بارگاہ سے اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ ان کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ
جو ہے وہ کسی اور کو غیب کا علم اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو یقینی علم جو ہے، یقینی بات، وہ استخارے کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. اشارہ مل جاتا ہے. صحیح. استخارے کا مطلب خیر کا طلب کرنا. اور آخری بات یہ کہ استخارہ جو کرنا چاہیے یہ اس وقت کرنا چاہیے جب کہ آپ متذبذب ہیں، صحیح ہے. یعنی دونوں باتوں کے درمیان کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو اس صورت میں اب یہاں پر استخارہ کیا جاتا ہے، خیر طلب کی جاتی ہے کہ اس کے کرنے میں بہتری ہے، نہ کرنے میں بہتری ہے. اگر آپ ایک بات کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں یا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، وہ رشتہ ہی درست نہیں ہے کہ شرعاً اس کے کرنے کی اجازت ہی نہیں ملتی، تو پھر اس صورت میں استخارہ یہ نہیں کیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑا مفصل ہمیں اس حوالے سے جواب عطا فرمایا کہ علم نجوم کے ذریعے ستارے آپس میں مل رہے ہیں نہیں مل رہے، اس پر شادیوں کے حوالے سے یا دیگر کاروباری پارٹنرشپس وغیرہ ہوتی ہیں اس پر فیصلے کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. البتہ ایک صورت ہے جو شرعاً جائز بھی ہے، مستحسن بھی ہے، استخارہ. اس کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ہمیں رہنمائی دی اور اس کا بھی بیان کر دیا کہ اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، کس طرح وہ ہمیں کرنا ہے. جی مزید کالس لے گئے ہم. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو حضرت یوسف السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیوں کیا تھا؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب سجدہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. صحیح. کہ سجدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشانی آپ نے زمین پر لگا دی. اب یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی. ایک سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو سجدہ عبادت کا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کسی سامنے والی ہستی کو، چاہے وہ ذات کی صورت میں ہو، صحیح. کوئی معزز شخصیت ہے، صحیح. یا کوئی مثال کے طور پہ قبر ہی کے سامنے نعوذ باللہ سجدہ کر رہا ہے، تو اب اگر یہ کسی ہستی کو اپنا معبود سمجھ کر ٹھیک ہے. سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، تو یہ تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سجدہ عبادت ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی عبادت کے لائق، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے آگے سجدہ عبادت کیا جائے، کسی اور کے آگے سجدہ عبادت نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کیا کہ اس نے کسی کو سجدہ کیا اللہ کے علاوہ، اور اس میں اس کی عبادت کی نیت ہے کہ میں اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو گیا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا کہ یہ شرعاً کفر ہے. صحیح. یہ ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت تک سب میں جو ہے یہ حرام اور شرک رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے بھی اس کی کسی بھی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں دی. اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، یعنی وہ سجدہ کہ آپ نے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سجدہ کیا نعوذ باللہ، اور اس میں اس کی عبادت کی نیت نہیں ہے، تعظیم کی نیت کی ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے، یا ویسے ہی اس کو بڑا معظم سمجھ کے اس کے سامنے اس نے سجدہ کر دیا، تو یہ تعظیم کا سجدہ کہلاتا ہے. ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ حرام ہے. ٹھیک. یعنی امت شریعت محمدیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی اس میں بھی اجازت نہیں. پچھلی شریعتوں کے اندر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوں ہی حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ان کے والدین نے سجدہ کیا. تو ان کی شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں نے سجدہ کیا. ٹھیک. اونٹ نے سجدہ کیا، بکریوں نے سجدہ کیا. اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ اور علاقوں سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھ کر، بکریوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شامل تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. ٹھیک. کیونکہ جانور تو وہ کمالات آپ کے نہیں دیکھ رہے کہ جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، آپ کے جو فضائل اور مقامات ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ سجدے کی اجازت نہیں، اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے جو اس کے اوپر اس کے حقوق ہیں، لیکن اس کو بھی حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. تو ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جو تعظیم کا سجدہ ہے اس کو کرنے کی بھی شرعاً اجازت
نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا موقف، اور اس کے اوپر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شاندار کتاب الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ کے نام سے تحریر فرمائی، کہ جس میں آپ نے 40 احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا کہ سجدہ عبادت تو ہمیشہ ہر شریعت کے اندر یہ شرک ہی رہا، حرام ہی رہا، اس کی تو اجازت تھی نہیں۔ اور جو سجدہ تعظیمی ہے، سامنے والے کو تعظیم کے طور پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ پچھلی شریعتوں کے اندر اگرچہ کہ حلال تھا، جائز تھا، جیسا کہ سائل نے جیسا کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی مثال پیش کی، تو ان کی شریعت کے اندر جائز تھا، لیکن ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بڑے خائن ہوتے ہیں اور جانتے بوجھتے اہل سنت کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں کہ جو اہل سنت کا موقف نہیں ہوا کرتا۔ تو اب اگر کوئی جاہل جھٹ اجہل قسم کا شخص کہ جس کو علم ہی نہیں ہے، وہ اگر کسی قبر کے آگے سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس کا انفرادی فعل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو جا کے سمجھائیے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ قبر کے آگے سجدہ کر بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیں، کیونکہ ایک مسلمان سے بہت بعید ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کرے۔ وہ اگر سجدہ کر بھی رہا ہے تو تعظیم کا سجدہ کر رہا ہوگا، اس لیے اس کے اوپر شرک کا حکم لگانے کی بجائے حرام کام اس کو تصور کریں گے، لیکن پہلے جا کے اس کو سمجھائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سجدہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ چوم رہے ہوتے ہیں قبر کو، چوم رہے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چومیں گے تو جھک کر ہی چومیں گے، تو اس لیے وہ جھک کر چوم رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ اس کو سجدہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ ہمارا موقف احتیاط والا یہی ہے، امام اہل سنت نے بھی احتیاط اسی کے اندر بیان کی کہ قبر کو چوما نہ جائے، چومنے سے گریز کیا جائے، لیکن چومنا کوئی حرام کام نہیں ہے کہ اگر کسی نے قبر کو چوم لیا، بوسہ دے دیا تو اس کو حرام قرار دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فعل تو خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے چومنے کا، اور لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے نہ چومنا یہ منقول ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ قبر کو چومے نہ، اس سے دور ہو کے کھڑا رہے، لیکن اگر چوما ہے تو اس کے اوپر آپ شرک و کفر کا حکم نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر حرام کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو مسلمان کے اوپر آپ اگر کسی چیز کا حکم لگا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس کے اوپر حرام ہونے کا حکم دے رہے ہیں، تو پہلے دیکھ تو لیجئے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ فقط آپ کو مووی بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنی ہے، آپ کو مووی بنا کے لوگوں کو بدظن کرنا ہے، تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں، وہ قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ لیکن اگر آپ حق کی وضاحت چاہتے ہیں، آپ حق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو ابھی کچھ دیر میں بیان کی گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں عطا فرمایا، اور مذہب مہذب اہل سنت کا موقف بھی بیان کر دیا کہ اصل بات کیا ہے، اور خائن جو لوگ ہوتے ہیں جو خیانت کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بیان کر دیا کہ وہ اس طرح کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، یعنی شب و روز ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز تلاش کی جائے، وہ مل جائے۔ اور ظاہر مزارت اولیاء پر ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لا علم ہے، بے علم ہے، اس کو اگر ہم جاہلوں کا ٹولہ بھی کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کمانے سے فارغ ہوتے ہیں، وہاں پر لنگر بھی چلتا ہے، تو یوں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس طرح کی وہ حرکات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایشو بنا کر لوگ وائرل کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بری بات ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی حرکات سے محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے مذہب مہذب اہل سنت پر تنقید کا سبب بنے۔ ماشاءاللہ مدی چینل ہماری اصلاح کر رہا ہے، کتنا پیارا ہمیں اس حوالے سے جواب ملا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میں محمد عبد البارک ہند کے سر حبرہ ٹکیا پارا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سبز گنبد کو دیکھ کے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، سبز گنبد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا بالکل کوئی حرج نہیں ہے سب گنبد کو درود پاک دیکھ کر درود پاک پڑھنا، بلکہ اچھی بات ہے، اور بزرگوں سے منقول بھی ہے جی جی کہ وہ سبز گنبد کو جب دیکھا کرتے تھے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کی مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، لیکن وہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے قریب سے گزرتے، گنبد پہ نظر پڑتی تو درود پاک نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں تشریف لائے، کیا بات، تو ویسے ان سے خوش تھے، ان کے عبادت اور دیگر ان کے جو کام تھے زہد و تقویٰ کے، حدیث کی خدمت وغیرہ کے حوالے سے، لیکن ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ کرتے ہو کہ میرے پاس سے گزرتے ہو اور درود پیش نہیں کرتے،
تو پھر اس کے بعد وہ جب بھی مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کو دیکھتے تو اس کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھتے، پھر آگے جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ویسے بھی مسجد کو جب دیکھیں تو مستحب یہ ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ تو گنبد خضرا بھی مسجد کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، تو گنبد خضرا کو دیکھ کر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر کوئی درود پاک نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ صاحب گنبد خضرا پر سبحان درود اللہ، پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور گنبد خضرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد دلانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ جب بھی گنبد خضرا دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اس سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد آئیں تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ خوشبو بندہ سونگے تو خوشبو سونگتے وقت بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو گنبد خضرا کو دیکھ کر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، بلکہ مؤکد ہے کہ بندہ جب بھی گنبد خضرا کی زیارت کرے تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے جواب میں ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، جیسے بعض اوقات ہمیں ہمارے اپنے اعمال پر افعال پر ہماری اپنی توجہ نہیں ہوتی، ہم کسی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سرکار کرم فرما دیتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول تھے جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا، لیکن آقا نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسا کرتے ہو۔ تو اس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بھی تو بیان ہے نا، کہ اپنی امتی کے حال احوال سے واقف ہونا۔ بالکل، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، سبحان اللہ، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی اس طرح بہتر ہے کہ تم سوالات کرتے ہو، میں تمہیں جوابات دیتا ہوں، رہنمائی کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دنیا سے پردہ کر جانا یہ اس طرح بہتر ہے کہ جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو قبر میں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اچھے ہوں گے تو اس پر خوش ہوں گے، سبحان اللہ، حمد بجا لائیں گے، اور برے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال پر بھی مطلع ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے قبر میں بھی استغفار فرماتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ بس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ راضی رکھے، کہ انہی کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، تو درود پاک کا ورد کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیجئے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ اس ماحول کی برکت سے الحمدللہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کال کے ساتھ ساتھ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اچھا حضور، ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ، تو کیا ہم اتنی مرتبہ بسم اللہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کہ جو چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہو، کہ یہ پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، اور اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ کی چونکہ فضیلتیں بہت زیادہ آئی ہیں، جی، اور بالخصوص 70,000 پڑھنے کے حوالے سے تو ایک روایت بھی اس میں موجود ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اس کو اصحال ثواب کیا جائے، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے اصحال ثواب کیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی اصحال ثواب کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھ کر یہ میت کو اصحال ثواب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا میں 20 کی چیز کو 60 روپے میں بیچ سکتا ہوں؟ شرعاً اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ بالکل بیچ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کا لحاظ ضروری ہوگا جی، کہ یہ چیز اگر آپ کی اپنی ہے اور آپ بیچ رہے ہیں، اور تو اس میں چاہے وہ 1 روپے کی ہو یا 1 لاکھ روپے کی ہو، 1 روپے کی ہو اور اس کو آپ 1 روپے کی بیچیں یا 1 لاکھ روپے کی بیچیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نہ جھوٹ دیں گے نہ دھوکہ دیں گے، بلکہ جو سچ ہے اسے بیان کریں گے، اور اس چیز کو جتنے کا چاہے آپ بیچ دیں۔ یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ پڑی ہی 10,000 روپے کی ہے، مجھے پڑی ہی اتنے کی ہے، لہذا میں آپ کو اتنے کی دوں گا، حالانکہ وہ بہت کم کی پڑی ہے۔ تو پھر اس طرح کرنا درست نہیں ہوگا۔ چیز آپ کی ہے اور آپ وہ چیز جو ہے بجائے 10 کے 100 کی بیچنا چاہتے ہیں تو جائز ہے۔ اگر چیز کسی اور کی ہے تو وہ بھی مہنگی بیچی جا سکتی ہے، لیکن پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو جو وکیل بنایا گیا ہے بیچنے کے لیے وہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی چیز جو مقرر ہے، جو اس کے ریٹ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ قیمت میں بیچی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات غلے کی کمی ہو جاتی ہے، صحیح، تو اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کے اندر آتی ہیں، تو وہاں پر تو یہ گناہ کی صورتیں بنتی ہیں۔ اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اگرچہ کہ اس میں ذخیرہ اندوزی نہیں بن رہی ہوتی،
لیکن مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ شارٹ ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو مہنگا بیچتے ہیں، جس سے خریدنے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے صحیح. کہ مسلمانوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انہیں مناسب دام پر دینی چاہیے تاکہ ہر ایک اسے خرید سکے. ٹھیک جی، مزید کورس لیں گے ہم. جی محمد یو فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عمرے پہ جانا ہے ہم نے، ادھر جا کے کیسے نماز ادا کرنی ہے اور عمرے کے جو حقوق ہیں وہ بتا دیں. عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو نمازوں کو بتائیں، قصر وغیرہ جو کیا ہے اس حوالے سے. آخر میں شاید انہوں نے کہا کہ عمرے کا طریقہ بھی. عمرے کا طریقہ تو سمپل ہے. بنیادی اعتبار سے سب سے پہلے تو احرام باندھنا ہوتا ہے نیت کر کے، یعنی نیت اور تلبیہ یہ اصل احرام ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے عمرے کی نیت کی اور تلبیہ ساتھ میں پڑھ لیا یا تلبیہ کے قائم مقام کو تسبیح پڑھ لی تو یہ آپ کی عمرے کی نیت ہو جائے گی. اس میں پھر آپ نے جو انسلے کپڑے ہیں، بے سلے ہوئے کپڑے جسے چادر پہنی جاتی ہے وہ پہنیں گے. پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ حاضر ہو کر سب سے پہلے تو 7 چکر طواف کے ہوں گے، صحیح. جس کا طریقہ کار پورا مقرر ہے. اس کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے، اس کے بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. اس کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے. صحیح. یہ ہیں بنیادی چیزیں، یعنی صحیح. جن کا کرنا یہ ضروری ہے، ان کے بغیر عمرہ کامل نہیں ہوگا. صحیح. باقی پھر ہر ایک کے اندر چیزیں ہیں تفصیل کہ ہے. جب احرام باندھ لیا تو اس کے بعد پھر اس کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. طواف کا طریقہ کار ہے، طواف کرنے کے بعد نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور مقام ملتزم کے پاس دعا مانگنی ہے، زمزم پینا ہے. سعی کرنے کے بعد بھی بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت ادا کریں. پھر اس کے بعد حلق وغیرہ کروانا ہے. تو اس کا پورا طریقہ کار ہے جو آپ رفیق المعتمرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے امیر علیہ سنت کی ویڈیو سی ڈی بھی موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے اچھا ہیں. احرام آپ نے فرمایا تو احرام کہاں باندھیں گے؟ احرام کہاں باندھیں گے؟ یعنی میقات سے پہلے باندھنا ہے. میقات جو آتا ہے اس سے پہلے انہوں نے احرام باندھ لینا ہے. اور جہاں تک نمازوں کا تعلق کہ وہاں جا کے نماز کیسے ادا کریں گے، تو وہاں اگر یہ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے، صحیح. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ وہاں پہ کچھ دن مکہ مکرمہ رہیں گے، کچھ دن مدینہ منورہ میں رہیں گے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ قصر ادا کریں گے کہ کسی بھی مقام پر ان کو 15 دن پورے نہیں ملے. تو دونوں جگہ پر انہوں نے ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں وہ 4 کی جگہ 2 ادا کرنے ہیں. اور اگر ان کو 15 دن سے زیادہ کا وقت ملا ہے، جس میں سے یہ 15 دن مثال کے طور پہ مدینہ منورہ میں گزار رہے ہیں اور 10 دن جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزار رہے ہیں، تو یہ مدینہ منورہ میں اگر پورے 15 دن ایک ساتھ رہے ہیں تو اس صورت میں وہاں پر تو یہ ظہر، عصر اور عشاء بھی پوری پڑھیں گے کہ اب یہ وہاں پر مقیم ہو گئے. اور مکہ مکرمہ میں یہ اسی طریقے سے قصر ادا کریں گے ظہر، عصر اور عشاء کی. اور اگر دونوں جگہ پر ان کو پورے 15 دن ملتے ہیں، 30 دن کے لیے گئے ہیں تو دونوں جگہ پہ پوری پڑھیں گے. تو اس کو دیکھ لیں کہ اگر کسی بھی مقام پر آپ کو پورے 15 دن ایک ساتھ ملتے ہیں تو وہاں تو پوری نماز ادا کرنی ہے، اور اگر کسی بھی جگہ پہ پورے نہیں ملتے تو پھر اس صورت میں آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہے. جی اگلی کال لیں گے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ ابھی نے بتایا ہے کہ جب آدمی کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہ ہو اور وہ پہلے یہ کر چکا ہو تو اس کے لیے کیا کمان؟ اچھا یہ وہی غلط فہمی، اصل میں اسی لیے کافی تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا تھا کہ مطلق ایسا نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے جب کہ سامنے والے کو معبود سمجھ کر، اپنا خدا سمجھ کر کسی نے عبادت سجدہ کیا تو اس صورت میں یہ شرک ہے، ورنہ ہماری شریعت کے اندر یہ حرام ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے سجدہ کیا، جیسے بعض جہلا جو ہے وہ اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے پیر کے سامنے زمین کو چومنا بھی ناجائز ہے. پیر کے سامنے زمین کو نہیں چوما جا سکتا اور اتنا جھک بھی نہیں سکتے. ایک تو ہاتھ چومنے کے لیے، پاؤں چومنے کے لیے جھکنا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کے لیے جھک سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اتنا جھک جانا کہ رکوع کی حد تک پہنچ جائیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو عمومی طور پر جو اس طرح کے سجدے کیے جاتے ہیں، اس میں کسی کا بھی ذہن یہ نہیں ہوتا کہ یہ سامنے والے کو خدا سمجھ کے کر رہا ہو. یہ عام طور پہ جہالت کی وجہ سے تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے. اس سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے اور آئندہ ہرگز اس طریقے سے نہ کیجیے. جی اگلی کال لیں گے.
میرا ایک دوست کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو گیا ہے، لیکن میں نے اسے یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح اپنے روزہ مبارک میں نماز ادا کر رہے ہیں، ہمارا درود ہمارے سب عمل اعمال کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے صرف اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ قرآن اور حدیث سے مجھے اس کا حوالہ دے کے بتائیے تاکہ میں اس کی رہنمائی کر سکوں۔ جی حضور کیا فرمائیں گے وصال پردہ، اس کا فرق بھی واضح ہو جائے؟ اور دیکھیں وصال پردہ یہ خوبصورت الفاظ ہیں۔ جی جی دنیا سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، انتقال فرمایا، یہ ایک خوبصورت انداز ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بالخصوص جب بات کی جائے تو الفاظ جتنے اچھے ہوں اتنا ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو اہل سنت کا شروع سے ہی یہ موقف چلتا ہوا رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی موقف ہے، خود حدیثوں سے یہ بات واضح ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ حیات ہیں، زندہ ہیں، یعنی ان کی زندگی ویسی ہی ہے جیسا کہ ان پر جب اجل طاری ہوئی، موت آئی، تو اس سے پہلے کی جو زندگی تھی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی سوائے 4 انبیاء کرام علیہ السلام کے سب کو ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو تمام کے تمام جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ایک لمحے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی روح نکالی گئی وہ نکال لی گئی، اس کے بعد ان کی زندگی وہی جو پہلے والی زندگی تھی اسی کے مطابق ہے۔ اور یہ عقیدہ اور نظریہ احادیث طیبہ کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب حیات الانبیاء کے نام سے تحریر فرمائی، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، کئی کتابیں انہوں نے حدیث کی تحریر کی ہیں، ان میں سے ایک کتاب آپ کی حیات الانبیاء کے نام سے ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انباء الازکیہ کے نام سے کتاب موجود ہے، جس میں بڑے تفصیل کے ساتھ احادیث طیبہ کو بیان کیا ہے کہ کن کن حدیثوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات یہ ثابت ہوتی ہے۔ تو بہت ساری حدیث ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں اور اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ انبیاء کرام علیہ السلام جہاں قبروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ان کو اختیار ہے کہ کائنات میں جہاں چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اس کے اذن سے جا سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ معراج کے لیے تشریف جا رہے تھے تو مررت بالکثیب الاحمر، میں سرخ ٹیرے کے پاس سے گزرا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، فرمایا کہ فَإِذًا موسیٰ یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے تھے اور اس میں نماز ادا فرما رہے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب قبر کے اندر حیات ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام موجود تھے، اور حضور علیہ السلام سے گفتگو بھی ہوئی اور آپ کے پیچھے انہوں نے نماز بھی ادا کی۔ اس کے بعد جب حضور علیہ السلام، یہ ساری صحیح حدیثوں سے، بخاری مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تو پھر وہاں پر بھی 4تھے آسمان پر، یا ایک روایت کے مطابق 5ویں آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ ان کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جہاں چاہ رہے ہیں یہ تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر کے اندر ہمارا درود پاک سنتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا بالخصوص جمعے کے حوالے سے کہ اس میں درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود پاک مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو زندگی کا معاملہ ہو گیا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور جسم مبارک قبر کے اندر ہوگا تو اس وقت تک اس بات کو بیان نہیں فرمایا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، تو کہ جب جسم سلامت نہیں رہے گا تو پھر کیسے سنیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو قبر کے اندر سنتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ آپ کا خادم فرشتہ
کہ جو آپ کی قبر انور کے پاس کھڑا ہے اس کو یہ قدرت دی گئی ہے کہ روئے زمین پر جہاں جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کا درود پاک مع اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتا ہے. جب اس کو یہ قدرت حاصل ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قدرت کیوں حاصل نہ ہوگی؟ تو حیات انبیاء پر بہت ساری حدیثیں اور بھی موجود ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے. اس سے کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام یہ مال نہیں چھوڑتے، یہ علم کا وارث بناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. اور پھر شہداء سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ہے کہ اگر شہید کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زوجہ سے کسی اور کو عدت جب گزر جائے تو شادی کی اجازت ہوتی ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ایک لمحے کے لیے جب انہیں موت آتی ہے اس کے بعد وہی ان کی حیات ہوتی ہے، تو ان کی ازواج مطہرات سے کسی دوسرے کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گویا کہ ان کے نکاح کے اندر موجود ہوا کرتی ہیں، تو کوئی اور ان سے نکاح نہیں کر سکتا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے الخصائص الکبریٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ حیات ہیں جبھی تو ان کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ حیات ہیں جبھی تو ان کی ازواج مطہرات سے کسی اور کو نکاح کی اجازت نہیں ہوا کرتی. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا جواب عطا فرمایا اور یہ ثابت بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی عطا سے انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت سے جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں. یہ سب ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسا آپ نے اتنی پیاری گفتگو فرمائی، احادیث سے ثابت بھی کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہیں جو نہیں مانتے نا، وہ مطلب کچھ نہ کچھ رہتا ہے کلام. تو نیکی کی دعوت پیش کر دیں، اتنی ساری احادیث آپ نے بیان کی. ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ذہن بنایا ہوا ہی یہی ہے کہ میں نہ مانوں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، نہ میں نے یہ کتابوں میں لکھی ہیں، نہ امام اہل سنت نے کوئی یہ اپنی طرف سے حدیثیں بیان کی ہیں. یہ تو صحیح حدیث مبارکہ صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اور اکابر اولیاء، اکابر علماء، وہ علماء کہ جن کے اوپر ہمارے دین کی ایک طرح سے بنیادیں ہیں، کہ انہی کی بیان کردہ کتب، انہی کی لکھی ہوئی کتب کے ذریعے تو علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے. اگر انہی کی کتاب، انہی کے عقیدے کو چھوڑ دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے پر سے اعتماد بالکل ختم کرنا پڑے گا اور ان کی بات کو نہیں ماننا پڑے گا کہ یہ تو نعوذ باللہ بدعتی قرار پائیں گے، یہ تو نعوذ باللہ بعض کے مطابق مشرک قرار پائیں گے. تو پھر کہاں سے ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکے گا؟ تو اس لیے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ یہ جو عقیدے اور نظریے بیان کیے جا رہے ہیں اپنی طرف سے بیان نہیں کیے جا رہے، بلکہ جو علماء نے بیان کی ہیں، متقدمین نے بیان کی ہیں، جو حدیثوں کے اندر موجود ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس موضوع پر عقیدہ بیان کر رہے ہیں اس کے دیگر پہلوؤں پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہی وہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف کی کچھ باتیں لے لیں اور دوسری طرف کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں. بعض ہوتے ہیں کہ بعض حدیثوں سے ان کو کچھ معلوم ہوگا تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں اس حدیث سے تو یہ مطلب ثابت ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حدیثوں میں جب اس طرح کی بات آتی ہے تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور بعض حدیثیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک تو ناسخ و منسوخ ہوتی ہیں کہ دوسری حدیث مبارکہ پہلی والی حدیث کو منسوخ کر دیتی کہ اب یہ حکم باقی نہیں رہا، پہلے یہ حکم تھا. اور بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب دونوں کو ملایا جاتا ہے تو نتیجہ کچھ اور سامنے آتا ہے کہ اگر اس پہلو کو دیکھیں گے تو یہ چیز جائز ہوگی، اس پہلو سے دیکھیں گے تو یہ چیز ناجائز ہوگی. ہمارے جو علماء ہیں، متقدمین فقہا ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کے، تمام حدیثوں کو آیات کو سامنے رکھ کے نتیجہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ کی. ماشاءاللہ بہت پیارا اس حوالے سے ہمیں جواب مل گیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب شعر ارشاد فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیوں قیامت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت و شان کا ایک انداز ہوگا، اس وقت تو سبھی مان جائیں گے، لیکن اس وقت ماننا کچھ کام نہیں دے گا. آج اس دنیا میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ماننی ہے، اس کے ڈنکے بجانے ہیں، تو انشاءاللہ کل بیڑا پار ہوگا۔ جی ہم مزید کال لیں گے اب۔ میری نا ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، لہٰذا میں گھر بہ کے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ جی غالباً ٹانگ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو گئی، اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اچھا، اگر تو دیکھیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ایسی ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، جیسے کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر تو آپ پر لازم ہوگا کہ بیٹھ کے نماز ادا کریں۔ اور اگر ٹانگ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو دور کرے، صحت عطا فرمائے، ٹانگ ایسی ٹوٹی ہے کہ جس میں آپ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے پہ قدرت رکھتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح بندہ سجدہ کر لیتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، صحیح، تو ایسی صورتحال ہے تو سجدہ کرنا ہوگا اور قیام بھی کرنا ہوگا کہ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہیں، باقی اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا، اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ زمین پر یہ بیٹھ نہیں پاتے، سجدہ نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کے نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو پھر بیٹھ کے نماز ادا کرنا ہوگی، کہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے نماز ادا کریں، جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں، اور رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکیں گے، اور جو اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کے ادا کریں، لیٹ کے نماز پڑھیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشارے سے پڑھنے کی اجازت۔ اس کی پوری ترتیب ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ جی اگلی کال۔ نصیر احمد پنڈی سے، قرآن پاک نہ پڑھنا آتا ہو تو سورۃ اخلاص پڑھ کر سب الفاظ پہ سورۃ اخلاص پڑھتے پڑھتے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دو باتیں یہاں اگر آپ ارشاد فرما دیں، ایک تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اب کیا کریں، اب جو آتا ہے اس کے پھر اس سے نماز کا کیا ہوگا، جیسے سورہ اخلاص ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر تو سورہ اخلاص ہی آتی ہے تو واجب تو اس سے ادا ہو جائے گا، یعنی سورہ فاتحہ آتی ہے، یہ واجب ہے پڑھنا نماز کے اندر، کہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کو پڑھا جائے، یعنی جہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، یعنی فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر اور سنن نوافل فرض وغیرہ کے اندر، سنن نوافل واجب کے اندر جو ہے وہ تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھنا یہ واجب ہوا کرتا ہے، تو لہذا اس واجب کی ادائیگی تو ضروری ہوگی۔ اس کے بعد جو جہاں سورت ملانے کا حکم ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اس میں اگر یہ سورہ اخلاص بھی ملا لیتے ہیں تو وہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ان کو قرآن پاک کی دیگر آیتیں، دیگر صورتیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ اچھا دوسرا ان کا سوال یہ بھی تھا کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بسم اللہ شریف کا قرآن ختم کیا تو اس کو صرف سورہ اخلاص ہی آتی ہے، اب یہ انگلی پھیرتے رہیں اور سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ملے گا، ختم قرآن کا یوں ثواب نہیں ملے گا کہ جس کو باقاعدہ ختم قرآن کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہو، البتہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ پورے قرآن کا ثواب دلاتا ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب بندے کو ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے قرآن ختم کیا ہے، بلکہ قرآن اس کا ختم نہیں ہوا، ہاں یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو دیا گیا۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلامی بہن ہے ہماری کہ مدرسے میں اگر بالفرض جو طالبات وغیرہ ہیں، بچیاں ہیں، اگر وہ چھٹیاں کرتی ہیں، تاخیر سے آتی ہیں، ان سے فائن لیا جائے اور وہ فائن مدرسے میں لگایا جائے، اپنی جیب میں نہ رکھا جائے، تو کیا حکم ہوگا؟ ناجائز ہے، اپنی جیب میں رکھنا تو کسی بھی امام کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، اور فائن لینا یہ احناف کے نزدیک منسوخ ہے، لے ہی نہیں سکتے کہ لے کے اپنے پاس رکھیں پھر کسی کو دیں، تو ناجائز و حرام ہے، فائن نہیں لے سکتے آپ۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی شریعت کے اندر تعزیر کی صورت بنتی ہے کہ جس کی اجازت دی گئی ہے تو وہ اختیار کر سکتے ہیں، یہ فائن لینے دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جی آخری کال لیں گے ہم اپنے سلسلے میں۔ میں گجرانوالہ سے بول رہا ہوں، سید شفقت حسین۔ سوال پوچھنا ہے کہ کتنے سفر کی حد میں جا کر نماز قصر جو ہے وہ ہو جاتی ہے واجب؟ جی قصر نماز کا حکم۔ جی اگر تو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر ہیں تو یہ شرعی مسافت بنتی ہے، اتنے فاصلے پر اگر جا رہے ہیں تو آپ مسافر کہلائیں گے، اور اس مقام پر 15 دن سے کم رہیں گے تو اس مقام کے لیے آپ مسافر قرار پائیں گے۔ اگر اس مقام پر آپ نے 15 دن رہنا ہے تو پھر اس مقام پر اگرچہ کہ وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، وہاں پر آپ نے پوری نمازی ادا کرنی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا الحمدللہ۔ جی عبدالحبیب بھائی کی والدہ کے لیے جی اعلان آپ رکن شورا عبدالحبیب بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور 11:30 بجے آج رات کو انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ میں ہی نماز جنازہ ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین جو آ سکتے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اعلان ہے کہ امیر اہل سنت نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جو سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ دعا فرما دیں اگر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل تمام امت مسلمہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کی مغفرت فرما آمین۔ رب العالمین۔ بالخصوص ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کی والدہ کا انتقال ہو گیا، رب کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر و حشر کی تمام مشکلات آسان فرما، قبر کی پہلی رات ان کے لیے آسان فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان کی قبر کو منور فرما، تحد نگاہ ان کی قبر کو وسیع فرما، محشر کی تمام پریشانیاں آسان فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پڑوس نصیب فرما، رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل یہ تمام دعائیں ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان میں جو سن رہے ہیں، مالک کریم ان کے جو عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام کے حق میں بھی اس کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔